حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی تھوڑی دیر بعد ایک شخص آئے گا، وہ ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ ذرا بلند آواز میں کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں موجود تھے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر دنیا میں کسی جنتی شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو ابھی تھوڑی دیر بعد ایک شخص آئے گا، وہ شخص ایسا ہوگا جس کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین دیکھنا شروع ہو گئے، دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ ایسا کون سا شخص ہے جس کو اللہ رب العزت بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے گا۔ چند لمحوں کے بعد ایک شخص آیا، اس نے اپنی بغلوں میں اپنے جوتے دیے ہوئے تھے، اس کی داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، انصار صحابی تھا، سادہ سا بندہ تھا۔ وہ آیا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، چند باتیں کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگلا دن آیا، دوسرا دن آیا، حضور نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر دنیا کے اندر کسی جنتی شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو ابھی تھوڑی دیر بعد ایک شخص آئے گا جس کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارا تجسس بڑھا اور دیکھا کیا، وہی شخص آیا جو کل آیا تھا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھا، دو چار باتیں اس نے کی، چلا گیا۔ تیسرا روز آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اگر دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی چند لمحوں کے بعد ایک شخص آئے گا جس کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ چند لمحوں بعد وہی شخص آیا جو گزشتہ 2 روز سے آ رہا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ ان کے دل میں بڑا تجسس پیدا ہوا کہ ایسا یہ شخص کون سا عمل کرتا ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت کے پیارے حبیب 3 روز سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جب شخص حضور سے باتیں کر کے بیٹھ کر چلا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں 3 روز آپ کا مہمان بننا چاہتا۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، آپ کا گھر قریب ہے، گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے، ایسا ہی سمجھ لو، میں 3 روز کا آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 3 روز اس شخص کے ساتھ اس شخص کے گھر میں رہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے 3 دن اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو رب بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہ بندہ معمول کی نمازیں پڑھنے والا تھا، کوئی زیادہ صدقہ خیرات بھی کرنے والا نہیں تھا، ساری رات مسلح پر گزارنے والا بھی نہیں تھا، اپنا کام کاج کرتا، نماز پنجگانہ ادا کرتا، رات کو گھر آتا، آ کے سو جاتا۔ 3 دن پورے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے اجازت چاہی۔ وہ پوچھنے لگا کہ اللہ کے بندے، اپنے آنے کا کوئی مقصد تو بتلاؤ، وجہ تو بتلاؤ، تم آئے تھے، تمہارا گھر بھی قریب تھا، تم میرے 3 دن مہمان رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، بات دراصل یہ ہے کہ تم 3 دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تینوں دن حضور نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو رب بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ تو میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا، تڑپ پیدا ہوئی
کہ میں جانوں تو صحیح کہ یہ کون سا اتنا بڑا عمل کرتا ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، تاکہ وہ عمل میں بھی کروں اور رب مجھے بھی جنت سے مالا مال فرمائے۔ تو میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ تو معمول کی روٹین کی عبادت کرتے ہیں، کوئی کثرت سے روزے بھی نہیں رکھتے، کوئی کثرت سے رات کو مصلے پر بھی کھڑے نہیں ہوتے، ایک روٹین میں آپ معمول کی عبادت کرتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص بڑا عمل نظر نہیں آیا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن عمر، میرے میں تو واقعی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، نہ کہ میرا کوئی خاص عمل ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے میرے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے۔ جب جانے لگے تو اس شخص نے پھر آواز دی کہ عبداللہ بن عمر بات سنو، میرا ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں مجھے گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑا پسند آیا ہو، جس کی بدولت مجھے اللہ کے حبیب نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بتلائیے وہ کون سا عمل ہے؟ تو وہ شخص بیان کرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر، میں جب رات کو اپنے بستر پر جاتا ہوں نا سونے کے لیے، آرام کے لیے، تو میں اپنے دل کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی کا حسد، کسی کا بغض، کسی کا کینہ، کسی سے نفرت تو نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک کر کے سوتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی کا کوئی حسد، بغض، کینہ، دشمنی، نفرت نہیں ہوتی۔ اور جب میں صبح اٹھتا ہوں اور پھر میں اپنے دل کی طرف دھیان کرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں کہ کہیں میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت تو نہیں ہے، کوئی حسد تو نہیں ہے، کوئی بغض تو نہیں ہے، تو الحمدللہ میرا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ مجھ سے کوئی گستاخی کرتا ہے، مجھ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، مجھ سے کوئی زیادتی کرتا ہے، مجھے کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہوں، اپنے دل میں اس شخص کے لیے کوئی گلا شکوہ نہیں رکھتا۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے اور ان کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے میرے اس عمل سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو گیا ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی، یہی تو وہ عمل ہے جس کی بدولت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 روز ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ، اگر دنیا میں کسی جنتی شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو اس شخص کی زیارت کر لو، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت عطا فرماتے ہیں۔ ذرا غور کریں، کسی کو معاف کر دینا اور اپنے دل کو دوسروں کے لیے پاک کر لینا، دوسروں کے حسد سے، بغض سے، کینہ سے، اناد سے، نفرت سے، دشمنی سے اپنے دل کو محفوظ رکھ لینا، اتنا بڑا عمل ہے جس کے بدلے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا رب اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا، وہ بھی بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے دلوں میں بغض، حسد اور کینہ کی بھرمار ہوتی ہے، ہم بغیر وجہ کے لوگوں سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بلا مقصد کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی کمزوری نظر آ جائے، کسی شخص سے کوئی لوگ پیار کرنا شروع ہو جائیں، کسی پیر کی کوئی عزت کرنا شروع ہو جائے، کسی عالم دین کی لوگ تکریم کرنا شروع ہو جائیں، تو لوگ کہتے ہیں اب اس کی کوئی خامی ڈھونڈی جائے، کوئی نقص ڈھونڈی جائے، کوئی کمزوری ڈھونڈی جائے، اس کو بلیک میل کیا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ جس کو آپ بڑا پارسا سمجھتے ہیں اس کے اندر یہ بھی نقص ہے، اس کے اندر یہ بھی خامی ہے، اس نے فلاں کام کیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو بلا مقصد لوگ دوسروں کی جاسوسیاں کرتے ہیں، جس سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے۔ بلا مقصد لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں پر بہتان باندھتے ہیں اور لوگوں کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوگوں کی عزت کو گھٹانے والا کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے پر تو حضور نے فرمایا اللہ پردہ ڈالے گا، مگر جو لوگوں کے عیبوں کو اچھالے گا اللہ رب العزت اس کو اس جہاں کے اندر بھی ذلیل و خوار کرے گا اور اخروی جہاں کے اندر بھی رب اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا
ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہوگی، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہوگا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی ذات سے، اپنے آپ سے بہتر اور افضل گرداننا ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، بہتر گمان رکھو۔ ہم بد گمانی کا شکار رہتے ہیں، ہم خود کو اعلیٰ اور عرفہ اور سپیریئر سمجھتے ہیں، اور اگلے کو انفیریئر سمجھتے ہیں، اگلے کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اور اگلے کی عزت نہیں کرتے۔ اگر کسی کی عزت ہے تو اس کو گھٹانے میں لگ جاتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں اس کی پگڑی کو اچھالنے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کاموں سے رب راضی نہیں ہوتا۔ رب تو اس سے راضی ہوتا ہے جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہو۔ رب تو اس شخص سے راضی ہوتا ہے جو دوسروں سے محبت کرنے والا ہو، دوسروں سے اپنی ذات کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، اناد سے، دشمنی سے، نفرت سے بچانے والا ہو، اور لوگوں میں محبتیں بانٹنے والا ہو۔ حضرات دیوکار، آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، حسد بغض کینہ سے اپنے دلوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے نفس کو محفوظ رکھیں۔ اس سے رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت کا حقدار بھی بنائے گا۔